Pakistan guarantees the provision of fundamental rights to one and all without any discrimination. So to discuss the challenges and way forward on the current situation, we have invited esteemed guest speakers that are here with us today. First up, I would like to introduce Mr. Asad Iqbal Butt. He is currently serving as the chairperson of Human Rights Commission of Pakistan. Next up, we have with us is Mr. Hussain Naki. He is senior journalist and human rights activist. And lastly, we have with us Dr. Tausif Ahmed Khan. He has served as the chairman, Department of Mass Communication, Federal Urdu University of Arts and Technology. He is also columnist and writes opinion pieces on socio-political issues. Before beginning the discussion on today's seminar, I would request Dr. Riaz Ahmed Sheikh. He is Dean Faculty of Education and Social Sciences to please come and give welcome address on the occasion. I would also request our guest speakers to please join us here. Thank you very much. I, on behalf of my department, welcome you to this seminar, and especially I'm grateful to Hussain Naki Saab, who normally lives in Lahore, but since he was here, so we invited Naki Saab to come and join this seminar. Then Asad Butt Saab is the chairperson of Human Rights Commission of Pakistan. Then Tausif Saab, as Atka has already mentioned you. The topic of today's seminar is very important because it's very much relevant to our daily life and especially to youth, because your future is here. We have passed our life, but you are living in a situation where there is hardly any space to speak. I don't know to whom you cast your vote and where your vote went on 8th of Feb. That's a problem on which we have to talk. This is our expression of freedom. Secondly, as Atka mentioned you, I hope you have seen the Constitution of Pakistan. The Constitution of Pakistan comprises of many parts, but part number 1 and part number 2 completely dedicated to the concept of freedom of human rights. And human rights mean your right to exercise your vote, right to exercise your assembly, right to assemble, right to decide anything you want to without any discrimination, without any prejudice and something else. But unfortunately, as we have seen, there are lot of things which are mentioned in documents, but these are not being practiced. But now our issue is that we have to question. And luckily, recently, some judges from a High Court of Islamabad, they have raised this question. And I think this is an appropriate time we should speak out. We should speak out what are our political rights, what are our cultural rights. As a youth, you have a right for student union. Why this right has been denied to you for the last 3 and 4 decades? That's a question on which you should ponder upon and you should think on these issues. Why there is the issue of missing person. The state is supposed to guarantee the life and safety of the person, but in this country, state itself is involved in the disappearance of the issue. That is the point on which we have to talk about. There are discrimination on the basis of religion. You have seen very recently in Lahore how a girl was targeted because of the one word written on her dress. That was a point on which we have to talk. Why we want to make this society intolerant. As a youth, your future is attached with this. These are the burning questions on which we will learn from our extreme speakers and ultimately those who have given their life for this struggle. And we want people should join this struggle. You should be part of this one and raise question, because without raising question, you will not be able to achieve your rights. Thank you very much for being patient to listen to me. Thank you so much, Dr. Yas, for giving your comments. Now I would request Dr. Tausif Ahmed Khan to please come here and share his thoughts with us. Thank you. शुक्रिया डॉक्टर रियाज नकी साहब, भट्ट साहब
اور نوجوان دوستوں، میرا شعبہ کیونکہ میڈیا سے ہے تو میں میڈیا کی صورتحال پہ کوشش کروں گا کہ کوئی بات کر سکوں۔ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے انسانی حقوق کا، اس کا آرٹیکل 19 بہت واضح ہے، جس میں ریاستوں پہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ آزادی اظہار کو یقینی بنائیں۔ پاکستان نے بھی اس پہ دستخط کی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کا آئین جو ہے 1973 کا، اس کے 2 آرٹیکل بہت زیادہ متعلق ہیں، ایک آرٹیکل 19 اور دوسرا 19A۔ 19 جو ہے وہ آزادی اظہار، آزادی صحافت کی ضمانت دیتا ہے۔ اس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے پاکستان کے آئین میں، جس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ عدلیہ یا فوج یا ایک اور ادارے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا، جبکہ ایکچوئل جو پاکستان نے دستخط کیے یونو کا جو چارٹر ہے، اس میں بہت واضح طور پر ہے کہ میڈیا کی آزادی کو، ریاست کو یقینی بنانا ہے۔ بہرحال اس پابندی کے باوجود جو آئین میں لکھ دی گئی کہ 3، اب وہ اس میں فوج بھی مقدس ہو گئی، جبکہ فوج کوئی ادارہ تھوڑی ہے۔ ادارے تو ہم نے 3 ہی پڑھے، یا تو ایگزیکٹو ہوگی، یا جوڈیشری ہوگی، یا جو ہے پارلیمنٹ ہوگی۔ تو وہ بھی ادارہ بن گیا، تو اس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے کہ اس کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے بغیر نظریہ پاکستان جس کا کوئی تعریف نہیں ہے۔ آرٹیکل 19A جو ہے وہ شامل ہوا، اور اس کی لیے بڑی جدوجہد ہے کی، اور سول سوسائٹی نے اور ہیومن رائٹس کمیشن نے 80s سے یہ کمپین چلائی تھی کہ عوام کو ریاست کے بارے میں جاننے کا حق ہے، تو اس کے بارے میں قانون بننا چاہیے، اور وہ خاصی بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ اس میں بہت سارے مسائل آئے، مگر بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا 2005 میں، جس میں چارٹر آف ڈیموکریسی، تو اس میں ایک بات دونوں نے طے کی تھی کہ جب دونوں جماعتیں آئیں گی تو وہ آئین میں ترمیم کریں گی اور واضح طور پہ رائٹ ٹو نو کو لکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس کے اندر رائٹ ٹو نو کو باقاعدہ شامل کیا گیا کہ اب ہر شہری کو اس بات کا حق ہے کہ ریاست پہ جہاں پہ بھی عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے بارے میں جانیں۔ تو اس کے بعد قانون سازی ہوئی، اور قانون سازی کی صورتحال بھی مختلف رہی۔ جو فیڈرل لا ہے اس میں بہت ساری منسٹریز کو اس سے ایگزیم کر دیا گیا کہ وہ اس دائرے میں نہیں آتی، منسٹری آف ڈیفنس نہیں آتی، منسٹری آف فارن افیئرز نہیں آتی، واٹر اینڈ پاور نہیں آتی، فائننس نہیں آتی، اور تو اور سپریم کورٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ نے بھی اپنے آپ کو ایگزیم کر دیا۔ وہ ایک الگ، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم جو ہے عوام کے دائرے میں نہیں آتے، تو وہ بڑا محدود ہو گیا۔ اور صرف بہرحال اس کے باوجود یہ توشہ خانے کا کیس اسی کی وجہ سے آیا۔ تو وہ قانون بنے اور قوانین بھی بنے، اور اچھے قوانین بھی بنے، پرویز مشرف کے دور میں بھی میڈیا کے حوالے سے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، اور مسلم لیگ کے بھی، ایون تحریک انصاف نے بہت اچھا قانون بنایا، KP کا جو قانون ہے بہت اچھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئیں گے کچھ ہاتھ اٹھائیں کو پتہ ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، بالکل جی یہی بات ہے مختصراً اس پہ۔ اچھا، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک لمبے عرصے سے عدم رواداری کی لپیٹ میں ہے، اور یہ مرض آہستہ صدی بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور وہاں تک بھی پہنچ رہا ہے وہ علاقے جو اس سے پہلے اس مرض کا شکار نہیں تھے اور اس سے بچے ہوئے تھے۔ ان علاقوں اور لوگوں کو بھی غیر محسوس طور پر اپنی گرفت میں لیتا ہوا یہ مرض نظر آتا ہے۔ بچیوں کے اسکولوں کو دھماکوں سے اڑانا، خواتین کو زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ڈرا دھمکا کر تعلیم اور روزگار کے شعبوں سے دور رکھنا، اقلیتی مذہبوں کے افراد کو ملازمتوں کے حصول میں قانونی اور دیگر ذرائع سے رکاوٹ ڈالنا یا روکنا، اور اقلیتی عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ
اکثریتی مذہب کے مختلف فرقوں کا فقاز کا ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پر پرتشدد حملے اور ان کی بے حرمتی روز کا معمول بن چکا ہے. روز ہم اخبارات میں چیزیں دیکھتے اور پڑھتے ہیں. فقی اختلاف کی بنیاد پر روز ہم سنتے ہیں فلاں ڈاکٹر چونکہ فلاں ریلیجس سے تعلق رکھتے تھے ان کو مار دیا گیا, فلاں انجینئر کو قتل کر دیا گیا, فلاں پروفیسر کو قتل کر دیا گیا, اور جن کے کوئی بھی جو مارنے والے قاتل کبھی بھی آج تک سامنے نہیں آئے. یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ لوگ نہ تو پکڑے جاتے ہیں, نہ کسی پہ آج تک ابھی تک ہمارے ریکارڈ کے مطابق کوئی کیس نہیں بنا اور کسی کے خلاف کوئی سزا نہیں ہوئی. اچھا, اس کے بعد اس پر ظاہر ہے ہماری سول سوسائٹی جو ہے یہ تو بڑے چھوٹی سی ایک وہ ہے کا ہے. مینلی تو یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے جن کے لاکھوں فالوورز ہیں, کروڑوں فالوورز ہیں. یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس پر کام کریں, اس کو اپنے ایجنڈوں کا حصہ بنائیں اور لوگوں سے وعدہ کریں. بعد میں عمل کرتے ہیں نہیں کرتے وہ بات کی بات ہے, وہ پھر ان پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. جب اپنے منشورز میں پیش کریں گے لوگوں کے سامنے, ہمارے سامنے بھائی ہمارا یہ ٹارگیٹس ہیں, ہم یہ حکومت میں آئیں گے تو اس پہ ہم عمل کریں گے. اس سے بھارت کچھ نہ کچھ لوگوں کو اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس پہ آگے بڑھتے ہیں. سول سوسائٹی کی آواز تو بڑی معذرت خواہانہ سی اور بڑی کمزور سی آواز ہے, وہ ہم بلند کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ تو کوئی فوج ہے نہ ہی کوئی اس قسم کا اختیار ہے کہ ہم پکڑ کے کسی کو سزا دے سکیں. تو یہ ہے کہ ہم اس کو جو بھی زیادتیاں, جو بھی ظلم, جو بھی ہوتے ہیں ان کو جو تک پہنچانا یا باہر دوسرے سوسائٹی اس پہ کام کرتی ہے ان تک پہنچانا اور ان کی مدد حاصل کرنا, یہ ہمارا طریقہ کار رہتا ہے. اب یہ سوچنا یہ ہے کہ کیا ہماری سوسائٹی شروع ہی سے عدم رواداری, تشدد اور غیر جمہوری طرز عمل کا شکار تھی؟ تو سوسائٹی کئی ہوتی ہیں جن شروع سے یہ سب سلسلہ ہوتا ہے جس میں اور یہ بیماری بعد میں پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ ایک تناور درخت بن گئی ہے. اب اس میں اس حد تک یہ صورتحال خوفناک ہو گئی ہے کہ حکومت کا ایک نمائندہ, وفاق کا ایک نمائندہ گورنر سلیمان تاثیر کو اس کی گارڈ جو ہے وہ گولیوں سے نشانہ بنا دیتا ہے کہ یہ اس نے بلاس فہمی کی ہے. اب ہمارے سامنے تو نہیں کی, نہ کہیں اس طرح کی اس کی بات آئی تھی, لیکن انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اور قتل کر دیا وہ تو ٹھیک ہے, ایک حادثہ ہو گیا, کسی ایک پاگل نے کر دیا, لیکن اس میں جو ریاست کا رویہ تھا وہ زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے, اور اس پہ ہمیں زیادہ غور کرنے اور زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اس کے سے اس طریقے سے علیحدگی اختیار کر لی جیسے کبھی گورنر کا اس سے واسطہ ہی نہیں تھا, وہ اس ریاست کا حصہ ہی نہیں تھا. وہ بالکل اس سے ایسے الگ ہو کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ پتہ نہیں, ٹھیک ہے ہو گیا اس نے جو کیا کی. اور نہ صرف یہ بلکہ ایک وزیر داخلہ جو تھے اس وقت کے, جن کے ذمہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ہے, وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر میرے سامنے بھی کوئی بلاس فہمی کرے گا تو میں بھی اسے گولی مار دوں گا. نہ تو اس منسٹر کو ہٹایا گیا, نہ اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی گئی, نہ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی انسان کے بچے تم کیا بات کر رہے ہو, یہ اس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں. ٹھیک ہے کسی نے بلاس فہمی کی ہے نہیں کی, یہ عدالت کا کام ہے, وہ دیکھے گی اس نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا, اور وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ اس جرم کس حد تک ہے اور اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. خود ہمارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ایک بڑے اچھے کارکن, بڑے اچھے رہنما ہمارے راشد رحمان, ملتان میں جو آج تک کیس وہ چل رہا ہے, جس کے لیے جنید حفیظ کا
اور کوئی شنوائی اس پہ نہیں ہو رہی. کہاں ہے؟ 10 دفعہ میں پوچھ چکا ہوں کہ بھائی یہ کیس کس جگہ ہے, اس کی کیا پروگریس ہے اس کے اندر. اس کا کوئی جواب ہمیں کہیں سے نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ ویسے ہی اندر اتنے سال جیل میں کاٹ رہا ہے اور زندگی کے زیادہ قیمتی سال جو اس نے ایجوکیشن میں یا جہاں پر بھی صرف کرنے تھے اس قوم کی خدمت کے لیے, وہ تو آپ نے اس کو جیل میں ضائع کر دیے. تو اگر آپ 10 سال اور 10 سال بعد اگر اسے رہا بھی کر دیں گے تو وہ ویسے پاگل ہو چکا ہوگا. کیونکہ جیلوں میں اگر ہم لوگ جاتے رہتے ہیں, ساتھی ہمارے موجود ہیں یہاں پر, قاضی خضر بھی وائس چیئرپرسن ہمارے, جیلوں میں جاتے ہیں تو وہاں اس قسم کے قیدیوں کو جن پہ بلاسفیمی کے کیسز بنے ہوتے ہیں ان کو الگ جگہوں پہ رکھا جاتا ہے. ایک بند وارڈز ہوتے ہیں جہاں عام بندے کی, عام اہلکار کی بھی رسائی نہیں ہوتی, بلکہ ایک مخصوص اہلکار جو ہیں وہی ان تک جاتے ہیں اور شام کے وقت ان کو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالا جاتا ہے. اب اس کنڈیشن میں اگر آدمی 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال اگر رہ جاتا ہے, وہ تو مینٹلی ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی, اس کی زندگی کی کوئی مقصد سارا فوت ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں اس کی. اچھا, اب جب خود ریاست جو ہے وہ عدم رواداری تشدد کے سامنے ہتھیار ڈالے ہوئے ہے تو لوگ کہاں جائیں؟ لوگ کس کے پاس جائیں اپنی شکایت دے کے, یا کس کو آگے روئیں؟ کیونکہ وہ ریاست جو ہے وہ خود ہی بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے اور اپنے آپ کو ڈالا. پھر عام شہری جو ہیں ان کو کون تحفظ فراہم کرے گا؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری ریاست پہ. حکومت کے اس رویے سے ایک طرف شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں تو دوسری طرف تشدد پسند عدم روادار تنظیمیں, گروہ, لوگ کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. جب ریاست بیک فٹ پہ چلی جائے گی تو ان کے تو مزید بلند ہو گئے. وہ ایک فتح سے یا ایک کامیابی سے دوسرے کامیابی کی طرف پرجوش انداز میں قدم بڑھاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور ان کا دباؤ مکمل ہے, اور وہ مزید دباؤ بڑھاتے ہیں اور مزید کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور اپنے حملوں میں تندی اور تیزی لاتے ہیں. ایک اس کے علاوہ بھی ایک وزیر کرسچن تھے تو ان کو بھی سارے لوگوں کی موجودگی میں قتل کر دیا گیا. ابھی بھی ہو رہے ہیں, روز کوئی نہ کوئی واقعہ اس سے ہو رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال کیوں اور کیسے پیدا ہوئی, آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ سب سے پہلے تو مسلم لیگ, ہو سکتا ہے کسی کو میری بات پسند نہ آئے, لیکن بہرحال حقیقت اور تاریخی باتیں تاریخی ہوتی ہیں, تاریخ کو اب جھٹلا نہیں سکتے. مسلم لیگ کی مذہب کے نام پر آزادی کی تحریک اس کا ایک بڑا سبب ہے. جب آپ مذہب کے نام پہ کوئی ملک بنانا ہے, مذہب کے نام پہ کوئی بات کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ اسی ملک کی یا اسی مذہب کی روایات اس کو زندہ رکھنے کے لیے بات کریں گے, باقیوں کو تو آپ نے مائنس کر دیا. آزادی کے فوری بعد ہزاروں قبائلیوں کو کشمیر کی جنگ میں جھونک دیا گیا. ان کو ہم نے بہت بڑا اعزاز دیا, جی ہمارے مجاہد اور ہمارے کشمیر کے مجاہد اور پاکستان کے بچانے والے یہی لوگ ہیں. تو بھائی جب کل وہ لوگ جو تھے انتہا پسند یا عدم روادار لوگ جو تھے, جب آپ نے خود ان کو مجاہد قرار دے دیا, ان کو ایک جنگ میں استعمال کیا, اس کو کس حد تک کامیابی ہوئی نہیں ہوئی, تو آج وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مجاہد ہم ہیں, پاکستان ہم نے بچایا, تو آپ کون ہو؟ آپ تو غیر متعلق لوگ ہو. پاکستان تو ہمارے وجود سے قائم رہا اور پاکستان جو ہے ہمارے نظریے ہمارے اس کے مطابق چلے گا. تمہارا کیا لینا دینا اس میں؟ تم نے کون سی قربانیاں دی؟ تم نے کیا کیا چماڑا؟ ہم تو مرا, ہمارا دادا بھی مر گیا تھا, پردادا بھی مر گیا تھا ادھر. تو یہ نہیں بتاتے کہ وہاں سے جو انہوں نے حرکتیں کی اور جس طریقے سے کشمیر میں لوٹ مار کی بغیر کسی اس تفریق کے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. یہ 2-3 طرف سے یہ حملہ کیا گیا. ایک تو یہ گجرات اس سائڈ سے تھا, دوسرا سیالکوٹ اور اس سائڈ سے کٹھوا روڈ کی طرف سے جموں کی طرف, اور وہاں سے جو لوگ اس وقت زندہ تھے, والد ہمارے یا اور لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بچیوں کو, جوان بچیوں کو اغوا کر کے ریوڑوں کی طرح لا کے وہاں دیہاتوں میں
50 रुपए में 100 रुपए में जैसा बेचते थे, वो चीख रही होती थी भाई हम तो मुसलमान हैं। कहे चमाड़ा तुम काफर है, उधर रहता था, तुम काहे का मुसलमान है। मैं वो मुसलमान ख्वातीन, उन्होंने इसमें कोई तखसीस नहीं रखी कि मुसलमान हैं या हिंदू हैं या क्या है। उनको सिर्फ पैसे बनाने, लूट मार, यही बताया गया था कि वो हिंदू हैं सारे, वहाँ पर काफर हैं, तुमने लूट मार करके तबाह करना और फतह करना है। इस तरीके से ये सारा सिलसिला चलता रहा। अब ये इंतहा पसंदी की तरफ ये हमारा पहला कदम था पाकिस्तान बनते ही। उसके बाद 1951 में करारदाद मकासद को आइन का हिस्सा बनाना, जमहूरी पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार देना। तो आपने सबको माइनस कर दिया ना, कि पाकिस्तान के मुल्कों के मज़हब तो नहीं होते भाई। एक मुल्क में हर तरह के लोग रहते हैं, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। तो अब उसको अगर आप ये कह दें कि सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान और बाकी लोगों के लिए, तो इसको खुद ही अब लाख आइन में कुछ भी लिखते रहे करते रहे, लेकिन अमली तौर पे आपने बता दिया कि बाकी लोगों की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, भाई दफ़ा हो जाओ यहाँ से, या फिर हमारे बाज गुजार बन के यहाँ पर रहोगे रहना है। तो तुम्हारी बेटियाँ भी हमारी मलकियतें हैं, तुम्हारी माएँ बहनें भी हमारी मलकियत हैं, तुम्हारी ज़मीनें तुम्हारी जायदाद भी हमारी मलकियत है। आपने हमारी मर्ज़ी से यह ज़िंदगी गुजारनी है और कोई दूसरी बात सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो ये इससे पाकिस्तान को, इंडिया को तो पता नहीं कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, हमें तो नहीं लगता नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हुआ, पाकिस्तान का हुआ, यहाँ के शहरियों का हुआ। क्योंकि ज़मीन पाकिस्तान या कोई भी मुल्क किसी ज़मीन के टुकड़े का नाम नहीं होता, वहाँ बसने वाले करोड़ों लोगों का नाम होता है। आपने उन करोड़ों लोगों को एक दूसरे के खिलाफ मुतारब खड़ा कर दिया, तो उसके बाद आप तो बाहर से किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, आप तो आप खुद ही लड़के आपस में जलील होकर मरते रहेंगे। अब उसके बाद फिर आ जाते हैं, ना सिर्फ यही नहीं रुका मसला, उसके बाद आगे मज़ीद बढ़ता है। और एक ऐसा मुल्क जो एक वफाकी मुल्क था और बाकी प्रोविंसेस जो थे वो उसमें शामिल हुए, वफाक में शामिल होकर एक मुल्क बना। तो इस शर्त पे कि जब वो चाहेंगे अलग हो जाएंगे, जब वो समझते हैं कि वफाक तो इसी तरह होता है ना, रशिया में आपने देखा कितनी रियासतें अलग होंगी तो रशिया ख़त्म हो गया। तो उसी तरह पाकिस्तान का था कि भाई ये रियासतें हैं और ये जब चाहेंगे मुल्क प्रोविंसेस है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, पंजाब है, या जो भी व्हाट्सएवर जितने भी हैं, अगर वो अलग होना चाहेंगे तो हो जाए। लेकिन अब हम देखते हैं बलूचिस्तान में जो ये बात करते हैं, चाहे वो थोड़े हैं या ज़्यादा, देखिए बात आप आइन की जब बात करते हैं तो सी साहब ने की, तो इस बात की इजाज़त देता है कि अपनी बात, अपनी सोच और जो भी आप बेहतर समझते हैं अपने लिए उस पर बात करें, लोगों को इकट्ठा करें, लोगों में प्रीच करें उसकी। और ये आपका एक बुनियादी हक है जिसे आप किसी तरीके से भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हुआ ये कि जहाँ बलोचों ने बात की, पुराना भी नौरोज़ खां से लेके आज तक फिर कहते हैं जी हम पे भरोसा नहीं करते। भाई रियासत पे भरोसा कैसे करेंगे लोग? उस वक्त लोग अपने मुतालबात के लिए लड़ने के लिए पहाड़ों में चले गए, नौरोज़ खां और ये पूरा ग्रुप। इन्होंने कुरान रख, इतने बदबख्त हैं ये कि उन्होंने कुरान रख के जोड़ के उनको नीचे उतारा कि आप हथियार डाल दें, आपको कुछ नहीं कहा जाए, आम माफ़ी आपके लिए। जब उन्होंने इन पे भरोसा करके, कुरान पे भरोसा करके नीचे आ गए, इन्होंने उनको अरेस्ट किया। 9 बच्चे उस नौरोज़ खां के फांसी भी लटका दिए गए, कत्ल कर दिए गए, और नौरोज़ खां ने सारी ज़िंदगी उस बुढ़ापे में जेल में गुजारी। आज उसके बाद अगर ये कहा जाए कि बलोची जो हैं वो यार भरोसा नहीं करते, उनको बात करनी चाहिए, भी बात किसके साथ करें? इन लोगों के साथ जो कुरान उठा के और सब कुछ करके लोगों को इस तरह मारते हैं। मैं तो कभी भी बात नहीं करूँ, मैं तो लानत भेजूँ कि भैया मुल्क के साथ तो ठीक है भाई कर रहे हैं। लोगों को गायब किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है बजाय टेबल पे बात करने के लिए। देखिए पॉलिटिकल आदमी का काम ये होता है कि आप
ان کا مسائل ہیں، ان کے معاملات ہیں، ان کو بٹھائیں، ٹیبل پہ بٹھائیں، بھائی بات کریں کہ کیا مسئلے ہیں، یہ ہم دے سکتے ہیں، یہ نہیں دے سکتے، اس کے لیے تھوڑا انتظار کر لیں. کوئی اتنا پاگل بھی نہیں کہ خام خواہ کسی بات پہ اڑا رہے جب اس کو خود نظر آ رہا ہو کہ ملک کی یہ صورت ہے یا اس کے وسائل کی یہ صورتحال ہے، تو پھر اپنے حصے کی چیز مانگے گا نا، زیادہ پھر نہیں مانگے گا. لیکن یہ کچھ بھی اس کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی ہمارے سامنے اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ یہ کہتے ہیں جی وہ غدار ہیں، وہ جو ملک دشمن ہے. وہاں سے ہزاروں خواتین، بچیاں پیدل چلتی ہوئی ریاست کے جو گڑھ ہے جہاں اقتدار کے سوتے جہاں سے پھوٹتے ہیں وہاں تک آئیں. کیوں آئیں؟ اس لیے کہ وہ آئین کو مانتی تھی. وہاں بیٹھی رہتی انقلاب کی باتیں کرتی رہتی، وہ بیٹھ کے آپ سے لڑتی رہتی. اس لیے چل کے آئیں کہ وہ آپ کے آئین کو مانتی تھی، قانون کو مانتی تھیں، آپ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتی تھی. اس لیے اپنے گزارشات لے کے آپ کے پاس آئیں گے، بھائی یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ آپ سنیں، یہ تکلیفیں ہماری دور کرنے کی کوشش کریں. یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ کسی نے بات سنی نہیں، ان سے ملنا تک کسی سے گوارا نہیں کیا، کسی نے بھی، حکومت کے کسی فرد نے. یہ اس سے زیادہ بڑی بد نصیبی اس ملک کی اور کوئی نہیں ہے. نہ صرف بات ان کے ساتھ نہیں کی بلکہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ لوگ، وہ شفیع مینگل اور جو مشہور ہیں بدماش، جن کا پتہ ہے، جن کے علاقوں سے سینکڑوں لوگوں کی لاشیں برآمد ہوئی تھی قبروں میں سے، ان لوگوں کو لا کے ان کے سامنے بٹھا دیا گیا. اور گورنمنٹ کی پوری چھتر چھایا، اس سخت سردی میں ان کو ہر قسم کی سہولتیں دی گئیں. ان کے لیے الگ کھانوں کے انتظام، ان کے لیے ہاسٹل، ان کے لیے بستر، جو سہولتیں. اور وہ بیچاری خواتین مجبور و لاچار، اگر ان کو کمبل بھی دینا چاہتا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ وہ کمبل یا بستر یا کوئی چیز بھی اس تک پہنچانے نہیں دی گئی، کہ وہ اسی سخت سردی میں جب ٹھٹرتے رہے اور زندگی کے دن اپنے وہ گزارتے رہے. جب ریاست کی یہ صورتحال ہو، سندھ کی طرف آتے ہیں. سندھ کے لوگ تو بڑے اچھے اور محبت کرنے والے، پیار کرنے والے لوگ ہیں. میں اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ پنجابی، میں نے کہا کہ میں تو سندھی ہوں. مجھے جو عزت، جو محبت، جو پیار جو سندھ نے دیا ہے مجھے کسی نے نہیں دیا. سندھ کے لوگوں نے جو انسیت اور جتنی محبت مجھے دی ہے میں نہیں سمجھتا کہیں اور مجھے ملتی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کالج کی سیاست سے لے کر آج تک کی سیاست تک ہمیشہ سندھ کے دوست، سندھ کے ساتھی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے. کیونکہ ہم بھی انہی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے. ہم اس دھرتی پہ رہ رہے ہیں، ہمارا سب کچھ دھرتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارے بچوں کی جتنی بھی اپنا ضروریات یا ان کے جو مسائل ہیں وہ اس دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے تو اس دھرتی جو ہے اس کو، اس ماں کو قائم رکھنا ہے، اس ماں کو زندہ رکھنا ہے، یہاں رہنے والے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے بہتر حالات کار بنانے ہیں. تو لیکن نہیں، ریاست اس کے لیے بھی تیار نہیں. بغیر کسی وجہ کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. آئین میں تو ہے بہت کچھ لکھا ہوا کہ جی وہ یوں چلے گا، قانون یہ ہے. اور کون سے قانون پہ عمل ہو رہا ہے؟ کون سا قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ دکھائے دروازے توڑ کے اندر داخل ہوں، سوتے ہوئے بچیوں کو، بچوں کو گریوانوں سے پکڑ کے، پتہ نہیں کوئی کس حالت میں ظاہر سو رہی ہوتی ہیں خواتین کو کس طرح، تو ان کو گھسیٹ کے اٹھا کے لے جائیں، ان کو ننگا سامنے کھڑا کر دیں دیواروں کے ساتھ لگا کے، ان کے بھائیوں کو اور بیٹوں کو غائب کر دیا جائے. پھر اب کہتے ہیں جی ہم جمہوریت پال رہے ہیں. یہاں پر تو کون سی جمہوریت ہے؟ کس پہ بات کریں؟ کس کے پاس جائیں؟ ہم کرتے ہیں کیسز جو بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو جاتے ہیں. اب تفصیل میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں. اسی چکر میں 1971 میں اسی عدم رواداری کے نتیجے میں بنگال میں جو کچھ ہوا، اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. عدم رواداری کے دوسرے مراحل کا آغاز جب ہوتا ہے تو فوج
ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیتی ہے. فوج جو ہے ہمارے یہاں، اب وہ ڈاکٹر صاحب نے نام نہیں لیا، اس نے کہا لوگ اوپر بیٹھے ہوئے، تو میری عادت بڑی خراب ہے کہ میں نام لیتا ہوں. یہ ہماری افواج ظفر موج جو کچھ اس پاکستان کے ساتھ کر رہی ہے، شاید ہی کسی اور جگہ یا کسی اور ملک دشمن نے کیا ہو. یہ سب سے بڑے ملک دشمن ہیں. پہلے ہم کہا کرتے تھے، لوگ ہنستے تھے، ہمیں کہتے تھے یار ایجنٹ ہیں، یہ راک ایجنٹ ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں، کہیں سے پیسے ملتے ہیں، امریکہ کراتا ہے. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں، اب تو ججز کہہ رہے ہیں بھائی، اب تو اور کسی نے کیا کہنا ہے. اب تو آپ کے سامنے جو ہے جج ہیں، وہ 6 جج کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کے اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم پہ رحم کرو، جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہو وہ نہ کرو اور انصاف کو قائم رہنے دو. کیونکہ دیکھیے اس طرح یہ بات بھی شاید نہ اٹھتی. اس میں تھوڑی سی میں کہوں گا کہ میری شرارت ہے. ہوا یہ تھا کہ جب یہ خواتین وہاں سے مارچ کر کے آئیں تو میں فوری طور پہ اسی دن میں بھی پہنچ گیا. تو خیر وہ جو کچھ ہوا وہ ایک لمبی کہانی ہے. دوسرے دن صبح ہائی کورٹ میں اس پہ ہیئرنگ تھی، وہاں میں بھی پیش ہو گیا. میں نے کہا جی میں بھی بات کروں گا. وہ پہلے سمجھے وکیل ہے. اچھا وکیل صاحب. میں نے کہا وکیل نہیں ہوں جی، میں HSCP کا لیڈر ہوں. میں اس پہ کہا ٹھیک. اور جہاں باتیں کی ان کے ساتھ زیادتی، یہ جو ہو رہا تھا، جو کچھ ہوا، تو اس کے بعد ایک بات میں نے ان سے کی. میں نے کہا بڑی معذرت کے ساتھ، میں کوئی وکیل نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ عدالت کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. تو اگر کوئی بات غلط لگے تو پہلے سے میں کہنے نہیں جی آپ بات کریں، اب اچھی بات کر رہے ہیں. میں چلو میں نے کہا جی اور سب باتیں چھوڑیں، مجھے یہ بتا دیں کہ لوگ یہ جو اٹھائے جاتے ہیں، لوگ یہ جو غائب کر دیے جاتے ہیں غیر قانونی طور پر، جب یہ کچھ عرصے کے بعد واپس آتے ہیں اور عدالت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، پٹیشنیں لگی ہوتی ہیں ظاہر ہے عدالت کے سامنے، تو عدالت کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں، چلو ٹھیک ہے وہ فائل کلوز. میں کسی عدالت نے آج تک پوچھا ہے کہ بھائی تم کہاں تھے، تمہیں کون لوگ لے گئے تھے؟ وہ جو لوگ اٹھا کے لے گئے تھے ان کو آپ نے کبھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا؟ ان کو کبھی ان کو سزا دی گئی ہے؟ کبھی ان کے بارے میں کچھ چھوٹی موٹی بات بھی کبھی ہوئی ہے؟ تو جب یہ نہیں ہوگا تو پھر نہ عدلیہ کی عزت رہے گی، نہ کسی اور اس کی آپ کے جو لا اور قانون اور آئین یہ وہ کسی کی عزت نہیں رہے گی. تو ان کو کافی وہ برا بھی لگا، منہ ان کا لٹک گیا کہ یہ کیا کر دیا. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ یہ اب یہ جو وہ انہوں کا جب ایک آدمی بات کر سکتا ہے تو بھائی ہم بھی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا. چلو جی بڑا اچھا. تو اب اس میں اب اس کو حل بالکل میں اس کے اینڈ کی طرف 2-3 باتیں ہیں، 1 آدھ منٹ کی. رواداری کے فروغ کے لیے سیاسی اور جمہوری کلچر کو پروان چڑھایا جانا چاہیے. لوگوں میں بحث و مباحثہ جاری رکھا جائے، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے. اب تو بندوقیں نکل آئی ہیں نا، لڑائی جھگڑا بات چیت تو ہوتی نہیں ہے. کلچر ثقافت میں موجود ان چیزوں کو استعمال کیا جائے جو یکساں مختلف مذاہب میں ایک جیسی ہیں. امن، پیار، احترام، انسان دوستی کا سبق دیتی ہیں، جس میں سماج کی ہماری پرانی تاریخوں کردار نے جو سب کے لیے قابل قبول ہے. ہیروز کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے صوفیہ کرام شعراء ہیں، اولیاء کرام ہیں، سنت ہیں، خواجہ غریب نواز ہوئے، لال شہباز قلندر ہوئے، شاہ لطیف، کبیر داس، میرا بائی، یہ سارے جو ہیں یہ حصہ ہیں ہمارے. تو ان پہ بات ہونی چاہیے تاکہ سب کو پہنچے. اس کے بعد آزادی کے ہیرو ہیں، وہ بھی تقریباً ہمارے ایک جیسے ہیں. ٹیپو سلطان شہید ہے، جھانسی کی رانی ہے، بھگت سنگھ ہیں، یا اور اس طرح کے جتنے ہیں، ان پہ بات ہو، ان کی چیزوں پہ لکھا جائے، ان لوگوں کو بچوں کو پڑھایا جائے بھئی یہ لوگ ہمارے آزادی کے ہیرو تھے. یہ اب انسٹیٹیوشنس کا کام ہے کوئی ان چیزوں کو. لیکن انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح پاکستان ساحر لدھیانوی صاحب ہیں جو وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، یا اور بہت سارے شاعر ہیں ایسے. تو ان پہ بات ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے کرنا چاہیے. میڈیا کے ذریعے ایسے پروگرام اور موضوعات اور واقعات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے جو رواداری، یگانگت اور بھائی چارے کی مثال ہوں.
तालीमी कुतब निसाब में रवादारी, दोस्ती, दूसरे मज़ाहब के लिए एहतराम से मुतल्लक़ मज़ामीन शामिल किए जाने चाहिए और मौजूदा ऐसी चीज़ें जो अक़लियतों के लिए दिल आज़ारी का बायस बनती हैं और अक़लियतों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है उनको निकाला जाए। ये है Chairperson, Human Rights Commission of Pakistan, for addressing the way forward for human rights in Pakistan. Now, I would request Mr. Hussain Naki to share your thoughts with us. As Riaz Sheikh is started this meeting addressing us in English language, I think, and the topic is also in English. And I have been a multilingual journalist, including English, Urdu, and even Punjabi. I edited the only daily which came out long time ago. So the topic is status of human rights in Pakistan, challenges and way forward. It is very controversial as far as the status of human rights is concerned. But before that, let me introduce myself, because I have been one of the earliest members of teaching staff in an evening school where I used to get 55 rupees per month, and I used to teach both composition as well as poetry and drama, whatever it was. And it was only 55 rupees and 5 periods. And at that time there were some schools near Maulvi Musafir Khana and one in Nazimabad, where a former student leader had started a private educational institution. So, and subsequently, I was also the president of Karachi University Students' Union. I doubt if there is any students' union in your university. So even the first chief martial law administrator, who also assumed the office of Field Marshal, Ayub Khan, he had not banned students' union. That is why much before many of you or even your parents were born, in 1962 I was the president of that students' union, 1962 session. So now I think I should, because both of my senior colleagues, my chairperson, as well as a very senior professor and a member of, I think, academics, as well as our council member at Human Rights Commission, Professor Saab, have already introduced you the rights issues in Pakistan. But as I began and I told you that status has been very controversial as far as human rights is concerned. Initially, when Human Rights Commission of Pakistan started operating, in 86 it was founded. In 87 it got registered and it started its activities. At that time, it was considered to be, as far as the common, even literate and very highly educated persons used to tell us
that it is a Western agenda. Human rights is a Western agenda. After about a decade, it became an Islamic agenda, and we were told that we were the first to give you human rights, and of course, as a Muslim, and although from a sect which was also declared, and I have been traveling from Lahore to Gilgit, and at many places I used to be tickled by the slogan, Shia Kafir hai. So, fortunately or unfortunately, I was not only born in a Shia family, but I was also educated at the Shia College, Lucknow. And fortunately, I was a scholarship winner every year in Diniyat, because we used to be taught Diniyat, and it was also when I was for some days, rather a few weeks, a student of Aligarh Muslim University. I was born in 36. I was 10 years old when the first elections were held, and I consider that they were the only fair elections in which Muslims had participated, because it was limited franchise, and unless you were educated or you were paying income tax or land revenue, you did not have that right to vote in 1946 election. And that is why at the very start, in Pakistan, we actually, as students also, we had started a campaign that it should be adult franchise. Everybody should have a right to vote, including male and females, which was also the demand to which Quaid-e-Azam subscribed. Although it is from his book that I can quote, although he said, here he has talked about curves on press in the military rule days, but it was in the very first year of Pakistan's existence. The first newspaper that was banned was Mr. Z.A. Sulehri's Karachi Times, and Quaid-e-Azam was still alive. And if you have in your library, it must be there, Professor Ishtiaq Ahmad's book on Jinnah, you will find about the changing views, even so much so that Quaid-e-Azam talked about framing of the constitution, but he had said that we have to wait, because I have been attracting voters by different slogans, with different slogans at different times. And so various segments of society have been attracted to the establishment of the slogan of establishment of Pakistan for different reasons. It was very honest of him to have said so, because if you read his political struggles story, you will find that he used to believe that anything, he told, it is very near here that Raja Sahib Mahmudabad used to live, and Quaid-e-Azam is the person who told him when he said that our constitution should be based entirely on Sharia of Islam. Quaid-e-Azam said, and it is written, it is very well documented. He said, do you think I'll go by this 1400 years old book? That was also one of the views expressed about Pakistan's polity by him. So,
as I started, I said, status have been very controversial, but Human Rights Commission, since its inception and since it started functioning in 1987, it has been trying to bring to the knowledge to make people aware about what human rights are. First of all, as you know, human rights were not something that Human Rights Commission of Pakistan started. Human rights, the first declaration or Universal Declaration of Human Rights, which was approved in 48 on 10th of December, was the creation of states who had formed United Nations. It is the responsibility of those states who had formulated these rights to enforce them. What our responsibility or campaign is to make people aware that these are the rights that you enjoy because you are human beings. And of the 30 rights enunciated in this Universal Declaration, about one professor has talked extensively. That was Article 19, which has been compromised, as he has rightly pointed out, by adding that you cannot talk about armed forces, you cannot talk about judiciary, so you cannot talk about anything in Pakistan, whoever controls Pakistan. So it was the responsibility of, and again there is only one right which is not compromised by or does not require that there should be a law to be enacted to enforce it, and that is about the dignity of human beings. And in Karachi, I am here for the last about 3.5 weeks. 50 persons have been killed so far in your province. And there have been dozens of reported cases of girl child, even of the babies, 6-month-old babies have been raped in your city, in your province. And worst of all is the elimination of those couples, or in particular girls, Sindhi girls, who have opted to have a choice that was enshrined very early, if you call yourself to be an Islamist, not only by the book, but also by the practice of Prophet. The Prophet always respected, and whenever he went to visit her daughters, he used to salute them first. He never expected girls to, or his daughters to salute him, but he did that. So it is also by choice. It is our choice what we accept or what we don't accept. So, as I told you, it is the responsibility of the state also to enforce those conventions and those agreements to which Pakistan's state has not only signed them but also ratified them. Two are the main. One of them is political, social and cultural rights. The other is the Convention on Economic and other rights, which Pakistan, and not only that, Pakistan has subsequently ratified Women Convention. It has also Child Rights Convention when Benazir was alive and
she presided over its acceptance. Its acceptance was announced in this very city, Child Rights Convention. And then against the torture, about which you have just listened to various incidents that persist in our country. So, challenges and way forward. There are so many challenges are there. First of all, that while it was the responsibility or the creation of the state of Pakistan as far as human rights conventions are concerned, and they have ratified it, and it is their job to enforce it, we have to persist in demanding their enforcement, because for various reasons, mainly for the export of our goods to European Union countries, they have to follow a few of those conventions, although they don't entirely follow, but they are lip-served, and it is claimed that we are following, and we have even enacted laws about, say, home-based workers, about other rights, particularly to be safe from torture and disappearances is also on that agenda. But in practice, our government has not only done anything for that, but instead have been resisting our pleas for enforcement of at least certain rights, which will give our society some kind of credibility in the eyes of words who put our passports aside. I have suffered this humiliation a few times. So, first, as far as our responsibilities are concerned, so it is necessary that we mobilize people not on membership scale, but mass mobilization is required, and students can play a very vital role. If you are sitting in a university, I can claim that it was also at least 2 externments for whole year and 5 arrests and sentences by military courts, that you have universities and colleges. At the time of inception of Pakistan, science was being taught in only one college, that was Dayaram Jetmal College, which is called DJ College. And in intermediate, Professor Hazurul Hassan Zaidi from Lucknow Christian College, he had come here and he had started science classes for intermediate. There was the University of Karachi was established in a occupied middle school, which was near civil hospital, and it was taken over. Similarly, SM College captured, because I was a student of DJ College, I can tell you that they had captured our premises. Law College was also established in DJ's building, as well as SM College for graduation. And one of my colleague, student leader, my junior as well, Miraj Muhammad Khan, was amongst those who had led that capture against our college's premises. So it is definitely, if we had a students' union all along, I think we would have been able to train many more honest, hard-working
legislators who would be aware of. I can tell you because I've been reporting Parliament, I've been reporting West Pakistan Assembly for more than a decade, and I also represented a Sindhi paper, Ibrat, because when we were thrown out from here because of Anjam's strike, I had to stay for a year in Hyderabad. I was transferred to that place, and from there we were also thrown out by Commissioner Masroor Hasan Khan Sahab. And in Hyderabad, the first, I think, disservice to Sindh that was done by the people who were in command in the earliest years of Pakistan, that despite a campus was built, I actually had to force and tell the Vice Chancellor that you should start also at least a Sindhi department also, add to it, because there is an Arabic department, there is an Urdu department, there is a Persian department, but not a Sindhi department, although everybody knows what great literature have Sindhi poets produced. So all I'll be staying into a different area, but I think it is our duty, not only as human rights activists, but also as citizens of Pakistan, that those who are have been deprived of their right to education, because this university must be catering only to those parents who afford your annual fees. In our times, we did not allow the government to raise the fees from 14 rupees to 18. And the university, I think, produced a lot of good stuff. But presently, I think it will be very useful if you take the message of human rights, to which the government has agreed to follow and to enforce and to implement those conventions. If we can succeed in getting at least a couple of them, which are very, at the moment, essential, I think. One is to prevent states' lawlessness in making youth disappear. It is not only in Balochistan, even in Punjab, youth have been disappeared. Maybe they have a different ideology, but they have it is not only there, it is in frontier, it is in Punjab, it is also, of course, in Balochistan. So, first of all, we should struggle. I think we have to prioritize. Our chairperson has also mentioned that the disappearance should be stopped, or there should be a mobilization of the masses to overthrow, to fight against this military rule. If we could fight against Ayub Khan's dictatorship and subsequently Ziaul Haq's dictatorship as journalist, I think the student community, and particularly those who do not have to depend on teaching evening classes, but have enough to, I think all of you get 3 meals, not 2, not 1. I used to get even 1 meal. If I can do it, I think all of you can do it. And if I can survive in my 88th year, you will also be able to survive. Thank you.
Thank you so much, Hussain Akisab, for sharing your thoughts with us. Now the floor is open for question. Anybody would like to question, please? Assalamu alaikum. Hello. My name is Asif Ali, and I have a question with Mr. Hussain Naqvi. Sir, you mentioned that we have to be pursuing the government to take actions against the injustices happening in the country. My question is that the Prime Minister of Pakistan himself says that मैं ऊपर वाली कुव्वतों से बात करूंगा किसी मसले को हल करने के लिए. So where should we go? Should we go to the Prime Minister or the government or the deep state that you are talking about? I'll not say that you go to the GHQ and protest there, although that is the correct place, but because these people claim to represent the people, and although this, I think as I told you, the only fair election was in 1946. So I've told you that it was the most unfair election in my view, because HRCP selected a few constituency and observed it. It is a false, I think, result which has brought this government. That is why it is so weak. I'm talking about the latest elections. We covered it. He was also there. And so, because they claim that they represent the people, like Shah Sahab here and Mr. Sharif there. Now, another lawlessness is taking place in my province of Punjab. Mr. Nawaz Sharif presides over the cabinet meetings of Punjab. Yes, even today it has been reported, if you have read Daily Dawn, it has been reported there. So you have to protest there. But because in countries like Pakistan, Bangladesh, India, it is the governments only are afraid of, and I am convinced that they are, if there is mass mobilization and mass protest. Without it, they are not going to accept anything. No, please, we have been, since 87, we have been writing, and we are also getting involving other countries, also the United Nations bodies, but nothing has changed. It requires a mass mobilization, and we are about 25 crores of people, of them half are youth. And thankfully, also, although I also have a contribution, that now you see more than 50% females in media. Earlier there used to be one lady reporter. I had demolished that by recruiting 50% of staff when I was editing the news from Lahore. So I think now both genders are represented, and very well represented in academia. So you should start this struggle, because otherwise now it is not possible that you will be giving citizenship in other countries, as was the case in early in 60s. Everybody, many of my friends went to England and settled there. And now no country is going to accept, and particularly from youth coming from Pakistan. You see, about more than 8,000 of our citizens have drowned in this Gulf area, and while moving towards Australia. So I think it's better that we struggle here. We have enough resources. We have enough lands.
we have enough water to produce. We have all, I think, we have even nascent metals which are used in nuclear power. So it is for our youth that they have to mobilize, or we have not suffered as much as you will suffer. Because if you will not rise now, I don't think many years are left for Pakistan before it goes into violent anarchy and bloodshed on your streets. Thank you. नकी साहब से जो सवाल हुआ तो उसका एक बड़ा ही मुख्तसर सा जवाब था। नकी साहब तो हमारे भी उस्ताद हैं। तो ये है कि मीर भी क्या सादा है, बीमार हो बता रहे हैं कि मैं बूढ़ा हूँ। मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसकी खातर उसी अत्तार के लौंडे से दुआ लेते हैं। बस ये रियासत जो है वो ही हमारी सारी बुराइयों, सारी खामियों, सारी लूट मार, सारी ज्यादतियों में चढ़ा है और हम उसी को अर्ज़े गुजारते हैं कि भाई हमारा ये मसला हल कर दो। भाई वो क्यों करते हैं? उसी से लिया जा सकता है। नहीं छीना जाना चाहिए। Thank you so much. नहीं छीना जाना चाहिए ना। Thank you so much to all our esteemed guest speakers. Now I would request Dr. Riaz Sheikh to please come and present shield to our guest. Sir, please photo के साथ photo. No, please. Give a big round of applause to Naqvi Saab. Now I would request Mr. Asad Iqbal, please come and lastly, Mr. Tawqir. Thank you so much for coming. Thank you so much to all the students for bearing with us.